برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز یعنی نطفے سے پیدا فرمایا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت شباب پیدا کیا، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ برادران اسلام، اللہ پاک ہے جس نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور اپنے علم و حکمت سے اس کو وجود بخشا اور نام دیا، پھر اپنے فضل اور وسیع رحمت سے صحت و تندرستی اور قوت شباب عطا کیا، جوانی کی وہ طاقت جس میں وہ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ خوبصورت ترین دن اور یادیں گزارتا ہے، پھر ماہ و سال گزر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اور وہ اس زندگی کے آخر پر جا کر رک جاتا ہے، کمزور جسم، بیماریوں اور دردوں میں مبتلا بدن کے ساتھ، اور پھر وہ اس زندگی کو یوں دیکھتا ہے جیسے کہ یہ تصور کا افسانہ ہو یا خوابوں کی ایک دنیا۔ پھر اس کے بعد اپنے پیاروں کی جدائی کا غم کھاتا ہے۔ بڑھاپے کے اس وقت میں بھی رب کی رحمت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہاتھ تھام لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پورے مسلمان کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ برادران اسلام، بوڑھا آج اپنے گھر والوں اور بچوں میں بھی اجنبی بن گیا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور نواسوں پر بھی بھاری ہو چکا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس بیٹھے گا؟ کون ہے جو اسے تسلی دے گا؟ اگر بوڑھا بولتا ہے تو بچے اسے روکتے ہیں، اور اگر چھوٹوں کی بیوقوفی پر اپنی رائے اور نصیحت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کی حکمت اور زندگی کا تجربہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ گھر سے نکلتا تھا تو وہ دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں کے پاس جاتا تھا، ان کی عیادت کرتا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا اور وہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ لیکن آج جب وہ باہر جاتا ہے تو ٹوٹے دل، بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دکھوں اور غموں کو ہلکا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کے اکثر ساتھی انتقال کر چکے ہیں۔ اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے والا اکیلا اجنبی بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی کی مالا کسی کی بھی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ زندگی کی چند گھڑیاں جو پاس ہیں ان کو غنیمت جانو اور نیکی کے عمل کو جاری رکھو۔ اگر کسی بوڑھے آدمی کی غلطی کو دیکھو تو اس کی کمزوری پر پردہ ڈالو، اس کے سفید بالوں کا حیا کرو، اس کو عزت و احترام دو، اس کی پریشانی کو دور کرو۔ ہمارے رب رحمان نے ہمیں ان سے حسن سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یہی اہل جنت ہیں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والا اور زندگی کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔